بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل باوا برمنگھم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے اور تمام حضرات کو خوش آمدید پیش کرتا ہے۔ میں اس وقت برمنگھم میں موجود ہوں اور برمنگھم کی ایک تاریخی شخصیت کے گھر پر، ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ موجود ہیں، جو کہ برطانیہ بلکہ عالم اسلام بلکہ پاکستان پوری دنیا کی ایک عالمی شخصیت ہیں، اور ان کا تعارف میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اور پیش کروں گا۔ میں حضرت ہی سے سوال کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں حضرت کو درس قرآن انٹرنیشنل کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ شہزادہ ہے ختم نبوت برمنگھم موجود ہیں، حافظ ذوالنورین صاحب، جن کی نعتیہ کلام آپ حضرات اکثر اور بیشتر سنتے رہتے ہیں اور سماعت فرماتے رہتے ہیں، تو میں ان کو بھی آج کے اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضرت درس قرآن انٹرنیشنل کے آج پہلے پروگرام میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ عالمی شخصیت اس معنی میں ہے کہ جو مکہ مدینہ جو مرکز ہے عالم اسلام کا، آپ اس کے ایک طریقے سے ایمبیسیڈر اور سفیر رہے ہیں، بلکہ ہیں۔ 27 حجوں میں آپ نے شرکت کی ہے، اور اس سال آپ سے یہ ہو گیا کہ یہ حالات کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے آپ نہ جا سکے۔ آپ کی کیا فیلنگ ہے اس کے بارے میں بتائیے سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حرمین شریفین کی حاضری اس دنیا میں بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بار بار اس حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد پہلی دفعہ اس سال وبا کی وجہ سے ساری دنیا سے جو مسلمان حاضر نہیں ہو سکے، میں بھی انہی میں شامل ہوں کہ اس دفعہ غیر حاضری ہوئی۔ عید کا دن تھا، بچے اہل خانہ صاحب بہت خوش تھے کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ ہمارے ساتھ عید کر رہے ہیں، لیکن میں عید والا دن اور اس سے پہلے والا دن دونوں دن رو رو کر گزارے کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ میں اس دفعہ وہاں سے رہ گیا ہوں۔ بہرکیف اللہ رب العزت کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد حرمین شریفین کے وہ رحمت والے دروازے پھر کھلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ساری دنیا کے مسلمان وہاں حاضری دیں گے، اور میں مسکین بھی انشاءاللہ وہاں حاضری دوں گا۔ اللہ کریم سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد سے جلد اس وبا کو ختم فرمائے اور مسلمانوں کو پھر اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت آپ نے سب سے پہلا حج کب کیا یا عمرہ کب کیا؟ یہ چونکہ ایک یادگار سوال ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ کیا تھی اور آج کی کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ حرمین شریفین 89 میں حاضر ہوا ہوں، اور حسن اتفاق سے 89 ہی وہ ایئر ہے جس سال میں یہاں یو کے میں آیا ہوں۔ تو پہلے عمرہ کیا تھا، اور عمرے کے 2-3 ماہ بعد پھر میں یو کے آ گیا تھا، اور حج اللہ رب العزت نے مجھے سب سے پہلے 92 میں نصیب فرمایا۔ 92 میں پہلا حج کیا، اور 93 والے سال نہیں جا سکے، اور پھر 94 سے لے کر مسلسل اللہ رب العزت کی رحمت سے وہاں پر حاضری ہوتی ہے۔ حضرت آپ برطانیہ تشریف لائے، اور یہاں جو آپ نے برمنگھم میں ایک رونق کی بحال کی اور آپ حضرات نے جو خدمتیں سر انجام دیں، اس میں برطانیہ کے میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے رفیق کاروں میں کن لوگوں کا شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں، یا آپ جن کے ساتھ چلتے تھے ان کا؟ میں الحمدللہ 89 میں جب آیا تو مجھے حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر میں آیا۔ انہوں نے مجھے یہاں انگلینڈ بلایا، اور ان کے زیر سایہ اور ان کے ساتھ ہو کر جو ٹوٹی پھوٹی خدمات ہم سر انجام دے سکے، وہ قاری صاحب کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے۔ ہم انہیں بہت زیادہ مس کرتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں۔ یہاں پر جن علماء نے ہماری بہت زیادہ سرپرستی کی، ان میں حضرت مولانا صاحبزادہ امداد الحسن نعمانی، حضرت مولانا اکرام الحق خیری، اور حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم اختر الزمان غوری صاحب، اور حضرت مولانا رضا الحق صاحب نوٹنگم میں، ان حضرات نے ہماری بہت زیادہ سرپرستی فرمائی ہے، اور ہم ان کے کارکن بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور اب بھی چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے،
اور صحابہ کرام کی عزت اور عظمت اور ناموس کے لیے انشاءاللہ ہم اس قافلے کے زیر سرپرستی ان کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حضرت اس شہر کو علماء کی خدمت کا اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ تو اور خاص طور پر ائمہ حرمین کے حوالے سے کہ شیخ سدیس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سدیس حفظ اللہ تعالی، اور اسی طرح شیخ صلاح البدیر جی حفظ اللہ، یہ حضرات تشریف لائے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی مولانا قاری تصور الحق صاحب کی سمجھو ایک زندہ کرامت ہے کہ انہوں نے ان حضرات کو دعوت دی، اور ان سے پہلے بھی ائمہ حرمین یہاں تشریف لاتے رہے، تو ان سب کے لیے موسٹلی قاری تصور الحق صاحب اللہ رب العزت نے ان کو ذریعہ بنایا، اور مسجد نبوی شریف کے امام صاحب اور شیخ سدیس صاحب دونوں مسجد علی اہل سنت والجماعت میں قاری تصور الحق صاحب کی دعوت پر تشریف لائے، اور میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ حرمین شریفین کے ائمہ کرام اور عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء یہاں ضرور تشریف لائیں گے۔ حضرت کوئی یادداشت بزرگوں کی جو دنیا بھر سے جو اسکالر تشریف لائے، ان کی کوئی یادداشت آپ کے سامنے ہو، کوئی مختصر کوئی؟ میں آج ہی مولانا سہیل بابا صاحب سے تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ مجھے جن بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہاں پر ملاقات کا شرف نصیب ہوا، ان میں سے ایک عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے حوالے سے عالمی طور پر بہت بڑی شہرت بخشی تھی، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام السلاطین حضرت مولانا سید محمد عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور اس طرح کے اور بڑے بڑے علماء، اور ابھی قریب وقت میں جن کے سائے سے ہم محروم ہو گئے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان ساری ہستیوں کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب جب یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو انہوں نے پاکستان پہنچ کر مجھے ایک خط لکھا۔ اس وقت زیادہ موبائل کا رواج نہیں تھا، اور انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اگر تھیں بھی تو ہمارے پاس یہ اتنی اویلیبل نہیں تھیں، واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا، تو خط ہی لکھ کر لوگ اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس تشریف لے گئے تو آپ نے جا کر بڑی شفقت کا اور ایک بہت بڑا لمبا خط لکھا اور بڑی دعاؤں سے نوازا۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے بھی اسی طرح، تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری یادداشتیں سنیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی درس قرآن کو یہ موقع فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کی حیات ہے اس کے حوالے سے ہم پوری خدمات کے حوالے سے ایک مستقل پروگرام کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ آپ موقع دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شہزادہ ختم نبوت سے گزارش کروں گا کہ کوئی نعتیہ کلام سے اس محفل کو رونق بخشیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ناظرین کو محفوظ فرمائیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور، درود شریف پڑھنا سر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے
منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، خالی کبھی کوئی لٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اس محسن اعظم کہ یوں تو خالد لاکھوں احسان ہیں ہم پر، قربان مگر اس احسان کے، کہ احسان بھی کیا تو جتلایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ جزاک اللہ۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے اور سنیں۔ انشاءاللہ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان آپ حضرات سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔